اور آپ چاہتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے۔ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت آپ کی کسی وارث کو نہیں دی گئی، وہ خود جناب رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، عزیزم، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی اور حضرت حسن تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق والے رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان میں نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا، پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے پہلے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارکباد دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ اور مصافحہ ہوا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ والسلام منقول۔ یہ جو پوسٹ آپ نے پڑھ لیا ہے میرے دوستوں اور بہن بھائیوں، یہ ایک لاجواب کالم اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پرمغز مدلل مضمون ہے۔ برائے کرم اس کو جتنا پھیلا دیجیے کہ حق اور سچ پر آپ گہرے گہرے پر بھی واضح ہو جائیں، لہٰذا آپ کی ایک کلک دوسرے کی رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے، اسلام اور معاشرے کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے بعد ارشد بھائی نے ایک ہمیں ویڈیو کلپ بھیجا تھا جو اس وقت آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ Dhaka, a developing city of opportunities and hope. Yet some old habits never die. ঢাকা মসজিদের নগরী। আমি তো উপলব্ধি করতে পারি না, প্রতিটি মসজিদ বাথরুমের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যেখানে লেখা থাকে এখানে প্রস্রাব করা নিষেধ, সেই জায়গাটাতেই তারা অনেক সময় প্রস্রাব করে। Being a largely Muslim nation, Arabic is the sacred language of the people, even though few understand it. So the Ministry of Religious Affairs came up with a unique concept, presenting language matters. اسی طرح ہمارے پاس ساجد بھائی نے ایک ویڈیو کلپ سینڈ کیا جو اس وقت سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے، ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابوبکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے۔ یہ ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو تھی جو ساجد بٹی بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر کے اس کی تقریبات جاری ہیں۔ بہشتی دروازے کی پہلی شب میں دروازے سے تقریباً 20,000 سے زیادہ زائرین نے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ کرونا کے خدشات کے بعد ملک کے طول و عرض سے ایسے ہزاروں زائرین بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ اب تک نیوز توقیر رمضان۔ یہ ایک پوسٹ ہمارے پاس موصول ہوئی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا جو کالبن محمد بھائی نے بھیجا۔
अगर आप अपने शहर कराची में एक वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क की तमाम सहूलियात एंजॉय करना चाहते हैं तो चले आइए अपनी फैमिली के हमरा। ये है द ग्रेट फिएस्टा फैमिली वाटर पार्क, आपके और आपकी पूरी फैमिली के लिए एक नाकाबिले फरामोश थ्रिलिंग वाटर एक्साइटमेंट, जहां आपको मिलेगी खूबसूरत 7 रंगों से सजी रेनबो स्लाइड, स्पाइरल राफ्ट स्लाइड जिसमें आप अपने साथी के हमरा बोट का लुत्फ उठा सकते हैं, समुद्रों जैसी मौजों से भरपूर वेव पूल, एडवेंचर और वलवले से भरपूर साइक्लोन और फ्री फॉल, और स्पेन से दरामद शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बदौलत। ये कराची की सूरत हाल थी जो इस वक्त आपने एक वीडियो की शक्ल में, वीडियो क्लिप की सूरत में आपने देखी। इसके बाद हमारे फारूक भाई ने एक हमें पोस्ट भेजी, इस उम्र में पूरी आंखें भी नहीं खुलती थी, और एक बच्चा है जो मोबाइल फ़ोन को देख रहा है। और हमारे पास टिकटॉक की शक्ल में क्या हुआ? मामू मामू कह के लिपट गया वो लड़का मुझसे, जिसकी माँ मुझे कभी जानू जानू कहती थी। ये एक टिकटॉक हमारे पास मौसूल हुआ। इसी तरह मुनव्वर भाई ने हमें एक तस्वीर भेजी। ये दोनों लड़कियां आज दोपहर 2 बजे डेरा शामलाट वाली गली कोर्ट मोमन खान कसूर से गायब हो गई हैं। एक का नाम हिना अज़हर, उम्र 13 साल है। दूसरी का नाम फलक, जिनकी उम्र 12 साल है। अगर किसी को इनके मतलब पता चले तो वो जब नीचे नंबर लिखे हुए हैं 0306 6819 इस पर रब्ता करके इतला दे दें। 2 गुमशुदा बच्चियों के मतलब एक पोस्ट हमारे ग्रुप में द मैसेज टीवी में मौसूल हुई। इसके बाद एक और वीडियो क्लिप हमें मौसूल हुई, लेकिन ये दिखाने के काबिल नहीं है। और इसी तरह और भी हमें अतर शीशा से हैं आता भाई, जो दार अरकम स्कूल में एज ए अकाउंटेंट भी काम करते हैं। इन्होंने एक हमें पोस्ट भेजी जिस पे लिखा है, बस बहुत कुछ ज़ाया हो गया, अब मुझे मेरी किताबों और स्कूल की जानब चलना है। तालीम ज़िंदगी के मतलब एक पोस्ट उन्होंने भेजी है, और साथ उन्होंने वो दाखिला जारी है का एक इश्तिहार भी भेजा है। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप द मैसेज टीवी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और द मैसेज टीवी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हमारी वीडियोस की बेहतरी के लिए अपनी अच्छी राय का इज़हार फरमाइएगा। अपने मेज़बान खालिद बुखारी को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।